ایشیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں، کسی بھی ملک میں، آسٹریلیا میں، خداوند آپ کو برکت دے. اور میری دعا ہے کہ خدا کا پاک روح آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بھی آپ کو برکت دے. تو ناظرین، آج جو میرے مہمان ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، توڑے ہیں خدا نے ڈیفرنٹ دے رکھے. اور میں خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کسی بھی شعبہ میں کسی سے کم نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وہ نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. کوئی شخص آپ کو ہیرو نہیں بنا سکتا، صرف ایک ہی ہے اور وہ آپ خود ہیں. اوپر یسوع ہے اور آپ دوسرے آپ ہیں، جو اگر آپ محنت کریں گے تو آپ خود ہیرو بن سکتے ہیں. انسان اگر کچھ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا بھی اس کے ساتھ نہیں چلتا. جو خود کام کرتے ہیں خدا بھی انہی کے ساتھ چلتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے. تو آج ہمارے ساتھ منارٹی رائٹس کمیٹی لاہور بار ایسوسی ایشن کے ممبران ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. عزت جس کو خدا دیتا ہے، ہمارا کام بھی ہے اس کی عزت کرنا. اور کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرتے اور دوسروں کو بہت عزت دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جس کو خدا عزت دیتا ہے ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. اور میرے جو گیسٹ ہیں، ہماری پیاری بہن سمیرا شفیق ایڈوکیٹ، چیئر پرسن ہے منارٹی رائٹس کمیٹی کی. اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پیاری بہن سمیرا کہ آپ کو یہ خدا نے عہدہ دیا. میری طرف سے، آئزک ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے، ہماری ساری کمیونٹی کی طرف سے آپ کو مبارکباد. پریز لارڈ. اسی طرح ناظرین، جو میرے نیکسٹ گیسٹ ہیں نصیب انجم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وائس چیئرمین ہے منارٹی رائٹس کمیٹی کے. پیارے بھائی نصیب، آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم. اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے بھی اور ٹیم کی طرف سے بھی اور پوری عوام کی طرف سے بھی. پریز دی لارڈ. اسی طرح جو میرے نیکسٹ گیسٹ ہیں ناظرین، کاشف الیگزینڈر صاحب ایڈوکیٹ صاحب ہیں. کاشف بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں منک سول پروگرام میں. اور اسی طرح نیکسٹ جو گیسٹ ہیں سلیمان اقبال ایڈوکیٹ صاحب ہیں. سلیمان صاحب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید. اور اسی طرح نوجوان ہمارے ایڈوکیٹ ہیں جواد فرد صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، ویلکم. اور اسی طرح وقاص شفیق ایڈوکیٹ صاحب، آپ بھائی سلیمان ایڈوکیٹ صاحب، آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کب اس شعبے میں آئے اور کس نے آپ کو انسپائر کیا؟ ایکچولی جب میں نے گریجویشن کی ہے نا، تو تبھی سے میں نے مطلب میرے پیرنٹس کی یہ خواہش تھی کہ میں لاء میں آؤں. جی. تو اس سے پہلے تو میرا ایسا کوئی اتنا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے، اتنی زیادہ کتابیں. کیونکہ ایک دو دفعہ مجھے چیمبر میں جانے کا چانس ملا، تو وہاں بکس بہت میں نے دیکھی. تو میں نے بکس دیکھ کے حیران کہ یہ پڑھنی پڑیں گی. میں نے کہا چھوڑو، یہ کام میں نے نہیں کرنا. تو اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد میں نے ماسٹرز لائبریری سائنسز میں کیا، ماسٹر انفارمیشن لائبریری سائنسز میں. میں نے کہا یہ فیلڈ میرے بارے میں نہیں ہے، یعنی یہ میری بس کی بات نہیں. چاہے کہ یہ میرے پیرنٹس کا یہ ہے کہ خواہش ہے کہ یہ میں کروں، لیکن میں نے نہیں کرنی. پھر 2006 میں ایسا ہوا، 2005 میں، کہ میری بہن کا اپنا گھر میں ایک میٹر آ گیا کہ وہ ڈائیورس تک معاملہ چلا گیا، اور بلکہ ہو بھی گئی. تو پھر میں نے کہا کہ الٹیمیٹلی اب یہ خواہش کو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ یہ وکلا کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو مطلب یہ کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی نئی راہ دکھاتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی کروں. تو میرے پاس ڈگری بھی ہے، مجھے ایڈمیشن بھی مل جائے گا. تو میں گیا، تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا. تو میں نے پھر لاء کی طرف مطلب آیا. تو اسی طرح میں نے یہ سارا سلسلہ، حالانکہ میرے پاس ماسٹر ڈگری تھی اور اس میں 17 گریڈ ملتا ہے. میں نے لیکن اس کو میں نے کہا کہ نہیں، پھر اس سائڈ پہ بھی آئیں. پھر میری کاشف بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر وقتاً فوقتاً انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ مطلب کیسے آپ نے کرنا ہے. لیکن جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. کیونکہ کیوں وکیل صاحب ایسی ہے کاشف بھائی؟ جی بالکل. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے خانہ ہی چھوڑ دیا. تو مجھے سننے میں آیا، مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں پھر وہ ہندو اوپر چلے جاتے ہیں اور کرسچن نیچے آ جاتے ہیں. یہ فیکٹ کی بات ہے کہ جو لاسٹ مردم شماری ہے اس میں ہندو جو ہیں وہ 90 لاکھ شو ہوئے ہوئے ہیں، اور جو کرسچن ہیں وہ 80 لاکھ شو ہوئے ہیں. اور اسی بیس کے پر ہماری جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیٹ ایلوکیشن ہوتی ہے،
اور ہمارے فنڈز بھی ایلوکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. جی. گورنمنٹ کی پالیسیز ساری ہماری تعداد پر مبنی ہوتی ہے. جی. اس لیے مسیحیوں سے خاص کر ریکویسٹ ہے کہ اپنی تعداد لازمی لکھوائیں جی. تاکہ ہم گنے جا سکیں. اور جو خاص کر جو لیڈرز ہیں اپنے اپنے گاؤں کے اندر اور جو وہاں پہ معتبر علاقے کے لوگ ہیں وہ اس بات کو انشور کریں کہ ان کی تعداد وہاں پہ مینشن ہو. جی. اور ان کے پیچھے تک جا کے ریکارڈ میں درج ہو. کہ ہر دفعہ پچھلے جب سے مردم شماری ہو رہی ہے ہماری آبادی ٹوٹل کاؤنٹ نہیں ہو رہا. اور یہ ٹھیک ہے وہ بھی منارٹیز ہیں. جی. لیکن جہاں پہ رائٹس کی بات آ جاتی ہے تو ہم کرسچنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی. تو ہم نے اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر کے ان کا اندراج لازمی کروانا ہے. جی اندراج لازمی. جی بالکل. پاسٹر صاحب اس میں یہ تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا شہباز بھٹی صاحب نے کروایا تھا کہ مسیحی پکارا جائے. جی. تو اس کی جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم کام کر سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ بات ڈسکس بھی ہو رہی تھی کہ مردم شماری کے فارم میں یہ لفظ جی آیا لفظ ہے تو اس پہ ہم کریں گے کہ تاکہ اس جو لفظ کو ہے وہ چینج جی کیا جائے. وہ آلریڈی پاس ہو چکا ہوا ہے کہ مسیحی پکارا جائے. ہاں جی وہ پاس تو ہو چکا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ بس اب اسی طرح سے آہستہ آہستہ اگر کسی کو خداوند یہ دیتا ہے تو اس کو ہم ضرور میرے شناختی کارڈ میں بھی وہ عیسائی لکھا ہوا ہے تو میں کئی دفعہ ہنستا ہوں میں کہتا ہوں میرے اوپر کوئی لفظ تو اچھا نہیں ہے مسیح ہے مسیح ہونا چاہیے لیکن اب انہوں نے جو لکھا ہوا ہے تو اس کو وقت لگے گا ضرور تبدیل بھی ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے کوشش جو آپ نے کہا ہے کوشش تو کریں ہم گے. آپ کی کوشش کو اپریشیٹ جی ہم آپ کی کوشش کو جی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو کہ مسیح لکھا جائے. تو جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ آپ ضرور اس بات کا خیال رکھیں. جی سلیمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسی حوالے سے کہ مطلب یہ ضروری تو بہت ہے کہ مطلب لکھا جائے لیکن کسی بھی جگہ پہ ہم اگر نگیٹ کر دیں گے تو جیسے کاشف بھائی مس سمیرا نے بتایا اور آپ نے خود بھی کہا مطلب ابھی جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ خالی چھوڑ دیں گے تو ہم ڈکریز ہوں گے ہم کم ہوں گے ہماری تعداد وہاں کم آئے گی. تو جب ہماری تعداد کم آئے گی تو ہماری آواز اتنی بلند نہیں ہو سکے گی. باوجود ہم کنسیڈر یہی کیے جاتے ہیں کہ ہم مینورٹی میں کرسچن زیادہ ہیں لیکن وہی جیسے اسٹیٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ 90 لاکھ لاسٹ ٹائم کی وہ سینسز مردم شماری میں تھے لیکن اس دفعہ جو سینسز ہو رہا ہے اس میں مطلب اگر ہم نے بھاڑ کے بتانا اور مطلب یہ بھاڑ کے بتانا یہ نہیں کہ ایگزیجریٹ کرنا کچھ غلط بتانا فیکٹ اینڈ فگرز کے مطابق لیکن اگر ہم صحیح اندراج کروائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا دل اور ذہن ہماری روح خداوند کے لیے تو پھر ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو مطلب عیسائی ورڈ ہماری ہمیں پیچھے نہیں دھکیل سکتا. ہمیں مطلب اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو مسیح میں رہتے ہوئے کرنی ہے اور ایجوکیشن میں مطلب بڑھتے ہوئے کرنی ہے. پریز دی لارڈ. ویری گڈ. سلیمان صاحب بہت خوبصورت کہا کہ مسیح میں ہم ہوتے ہوئے ہم نے ترقی کرنی ہے. عیسائی لفظ میں پیچھے نہیں کر سکتا. جی آپ کچھ کہیں گے بردر جواد صاحب؟ جی سر اس ٹاپک پہ آپ کوئی بات ناظرین کو کہیں گے جو آپ کو دل کی بات ناظرین کو کہنا چاہتے ہو؟ میری ناظرین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی مردم شماری والے آپ کے پاس آئیں عیسائی اگر بول بھی دیتے ہیں کچھ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں مائنڈ نہ کریں اپنا اندراج کروائیں اور ان کے ساتھ فل کوآپریٹ کریں اور ہم سب بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بل تو پاس ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. تو ناظرین کو کوئی آپ دل کی بات کوئی اور کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ میری بس نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ادھر ادھر فضول پھر رہے ہیں وہ نہ پھرے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور کچھ نہ کچھ کر جائیں بس پڑھ لکھ جائیں تب ہی جا کے ان کی ترقی ہوگی ادروائز ہم بہت پیچھے ہیں ابھی ایجوکیشن. میں ان کے لیے حکمت اور دنائی اور تیری فیور کو لیز کرتا ہوں اور جتنے بھی ایڈوکیٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی برکت دینا اور اسی طرح ان کے پروفیشنل کو ملٹی پلائی بلیس کرنا تاکہ یہ نوجوان بہنیں اور بھائی تیرے فضل میں بڑھیں اور خوب ترقی کریں مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو جیسس. پریز دی لارڈ. Unfailing